طریقہ یہی ہے کہ جب ما قبل کو آگے ملاویں گے تو بس حمزہ ختم کر دیں گے. یہ ہاں اس کو چالو کر دیا. ٹھیک ہے، میں ایک بار اور پڑھتا ہوں، اس میں میرا بھی محفوظ ہو جاوے گا اور ساتھیوں کا بھی محفوظ ہو جاوے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اب پڑھیے، آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع
قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الله أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى ما يصيبها أو إلى امرأة ينكحها من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهو هجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سند تو صحاح ستہ میں محفوظ ہو گئی ہے. ان پر اب زیادہ کلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بوقت ضرورت ان پر کلام کر لیا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں زیادہ توجہ وہ درایت حدیث پر ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں بکثرت ایسا ہو رہا ہے، یا تو اپنے من پسند اور اپنے مطلب کی حدیث گھڑ کر آگے چالو کر دیتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کا مطلب اپنے موافق بیان کر دیتے ہیں. تو جیسے ہمارے واسطے یہ ضروری ہے کہ ہم سند کی تحقیق کر کے اس بات کو جانیں کہ یہ قول رسول ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے دل میں یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو مطلب حدیث کا بیان کیا گیا ہے وہ واقعی حدیث کا مطلب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو رد کریں گے، بلکہ اس کی تردید بھی کریں گے. تو سند تو چونکہ کتابوں میں محفوظ ہو گئی ہے، بوقت ضرورت اس کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے. اس لیے ہماری زیادہ تر توجہ درایت حدیث پر ہوتی ہے. خاص طور سے بخاری میں سند سے متعلق زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ خوب چھان پھٹک کر یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اس کے روات صحیح ہیں. بس اب تو
بقدر تعارف ان پر کلام ہو جاوے تو کافی ہے۔ اسی درایت کے تحت ہم سب سے پہلے ایک سوال قائم کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، اس کے بعد حمد و صلاۃ جس کو ہم عام طور سے خطبہ کہتے ہیں، خطبہ اپنی کتاب میں نہیں ذکر کیا۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب، اس سوال کے جواب آپ کافیہ سے سنتے چلے آئے ہیں، اور قریب قریب بہت سی کتابوں کے شروع میں یہ بحث بڑی زور شور سے آپ نے سنی، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کرام کو اور ہمارے اکابر علماء کو، ہمارے شرائع کتب کو، کہ ایسے ایسے احتمالات وہ نکال لائے، بس عقل جتنے احتمالات گھڑ سکتی تھی اور جتنے احتمالات ہو سکتے تھے انہوں نے سبھی بیان کر دیے، اور اسی کو کمال بھی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ البیان کیے جاؤں۔ لیکن دوستو، میرا طرز اس میں ہمیشہ سے مختلف ہے۔ وہ ناقابل فہم باتیں بیان نہ کی جائیں جو طالب علم نہ سمجھے۔ ایسا کرنے سے طلبہ پر ظلم تو ہے ہی، بلکہ ان کو تعلیم سے روک دینا بھی ہے۔ عام طور سے طلبہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ استاد محترم سبق تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسی باتیں بیان ہی کیوں کی جائیں جن کو ذہن قبول ہی نہ کرے۔ اسی طریقے سے کسی سوال کا ایسا جواب دیا جاوے کہ وہ جواب 10 سوال اور جنم دے دے، تو ایسے جواب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا جواب ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام کی برکت سے اس بحث کو اتنی مختصر عرض کروں گا کہ اس پر کوئی اشکال بھی نہیں رہے گا، اور آپ سب حضرات کی سمجھ میں بھی آئے گی، اور سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ آپ سب حضرات کا دل بھی اس کو قبول کرے گا اور ذہن بھی اس کو قبول کرے گا۔ اب سنیے گا، دیکھو اس مضمون کی 3 حدیثیں ہیں۔ میں 3 حدیثیں کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ ایک حدیث ہے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کل امر ذی بال لم یبدأ یا لا یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، اور کسی روایت میں ہے ابتر، کسی میں ہے اجزم، کسی میں ہے ممحوب البرکت، حاصل سب کا ایک ہی ہے۔ اور کسی روایت میں ہے کل امر ذی بال لا یبدأ یا لم یبدأ بسم اللہ، یعنی بسم اللہ 2 بار نہیں 1 بار ہے۔ اور کسی روایت میں الفاظ ہیں کل امر لا یبدأ بحمد اللہ، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کل امر لا یبدأ بذکر اللہ۔ تو بسم اللہ کا بھی ذکر ہے اور حمد کا بھی ذکر ہے اور ذکر اللہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ الفاظ بھی کم و بیش ہیں، لیکن حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے جو مختلف اقوال سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ جب یہ ایک ہی حدیث ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا راوی اس کی شرح کرتا ہے، اس کا راوی اس کی شرح کرتا ہے۔ ذکر اللہ سے ابتدا ہو جاوے تب درست، اور حمد سے ابتدا ہو جاوے تب درست،
اور بسم اللہ سے ابتدا ہو جاوے تب بھی درست، یعنی تینوں صورتوں میں اس حدیث پر عمل ہو جاوے گا، اور تینوں صورتوں میں منشأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوتا ہے۔ اب اکثر و بیشتر ہمارے حضرات محدثین کی عادت شریفہ ہے کہ وہ اپنی کتابیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحاح ستہ میں امام مسلم کی صحیح مسلم کے علاوہ باقی سب کتابوں میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا گیا ہے۔ یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کر دینے سے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے پوری طریقے پر تمام الفاظ پر عمل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے ابتدا ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو لفظ اللہ ہے، اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ علم لذات الواجب واجب الوجود وجوب المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو اس کے اندر موجود ہے، تعریف موجود ہے، اور الرحمن میں تعریف موجود ہے، الرحیم میں تعریف موجود ہے، تو حمد والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اور اللہ کا نام جب ذکر کر دیا گیا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو گئی تو ذکر والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنا یہ ایسا جامع ہے کہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، حمد کی حدیث پر بھی عمل، اور ذکر کی حدیث پر بھی عمل، اور بسم اللہ والی حدیث پر بھی عمل۔ ویسے وہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا کہ یہ سب حدیث ایک ہی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ یہ بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب اس پر نہ کوئی اشکال پیدا ہوتا اور نہ اس کا سمجھنا کوئی دشوار ہے۔ باقی جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی اور جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اور بچوں گا، میں اس کا کچھ نمونہ آپ کو دکھلا دوں گا بعد میں۔ اس کے بعد ایک سوال باقی ضرور رہ جاتا ہے۔ جی، ایک حدیث پاک میں حمد کے ساتھ ساتھ صلاۃ کا بھی ذکر ہے، اور حمد و صلاۃ کے ساتھ ساتھ شہادت کا بھی ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ٹھیک اس حدیث پاک پر تو عمل ہو گیا، لیکن اس حدیث پاک پر عمل نہیں ہوا۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور صلاۃ علی النبی اور شہادتین کا ذکر فرماتے تھے۔ اور جب آپ نے کوئی مضمون لکھوایا ہے تو اس میں آپ نے حمد و صلاۃ نہیں، شہادتین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ ہے تو رسول اللہ پر تو اختلاف ہو گیا تھا، لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود رہا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھوائے تھے ان سب میں بھی صرف بسم اللہ موجود ہے، ان میں حمد و صلاۃ اور شہادتین کا ذکر نہیں ہے، یعنی خطبے کے طور پر، ابتدا کے طور پر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لکھنے میں جو اختصار کا تقاضا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کر لیا جاوے کہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اللہ کی حمد بھی ہو گئی، اور اللہ کے نام سے شروع بھی ہو گیا۔ اور گفتگو میں عام طور سے اتنا اختصار مطلوب نہیں ہوتا، تو اس میں
حمد، صلاۃ اور شہادتین کا ذکر کیا جاوے، تو یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی تھی اس میں اقرا بسم ربک ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا، شروع کرنا وہ اس میں رب سے کر دیا جائے، یہی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں تمام باتیں آ گئی ہیں اور کوئی تعارض یا کوئی اشکال نہیں رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس بات کا حل کر دیا۔ اگر آپ حاشیہ دیکھیں گے تو عجیب عجیب بات سنیں گے۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ حمد والی حدیث وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اس واسطے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ جواب درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیا صرف وہی حدیثیں قابل عمل ہیں جو امام بخاری نے اپنی شرائط کے ساتھ روایت کی ہیں، یہ دوسری حدیثیں بھی قابل عمل ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ بخاری میں تو تمام صحیح حدیثیں ذکر بھی نہیں کی گئی ہیں۔ اور کل جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس طریقے سے صحیح حدیث واجب العمل ہے، اسی طریقے سے صحیح لغیرہ بھی، اسی طریقے سے حسن بھی، اور اسی طریقے سے حسن لغیرہ بھی، یہ اور وہ بات مشہور ہے جو بار بار سنتے ہیں کہ فضائل میں تو حدیث ضعیف پر بھی عمل کیا جاتا ہے، لہذا یہ جواب کسی طریقے سے بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی نہیں، ہمارے بزرگ اس میں یہ لکھ رہے ہیں اور یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ حمد والی حدیث منسوخ ہے اور بسم اللہ والی حدیث معمول بھی ہے۔ تو بہرحال یہ دعویٰ بلا دلیل معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ جب تک نسخ کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا یا ہرقل کو جب خط لکھوایا اور دوسرے بڑے لوگوں کو جب خطوط لکھوائے تو اس میں حمد نہیں لکھوائی، تو یہ تو ممکن ہے کہ یہ حدیث پاک اس کے بعد کی ہو، پھر یعنی بسم اللہ والی حدیث ان کے بعد کی ہو، حمد والی حدیث ان کے بعد کی ہو، تو پھر حمد والی حدیث منسوخ کیسے ہو گئی؟ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے لکھی ہو اور حمد انہوں نے زبان سے کی ہو، تو بھائی گفتگو تو اسی پر ہو رہی ہے کہ کتاب میں کیوں نہیں لکھا، پھر زبان سے کہنے کا کیا بات یہ ہے۔ بہرحال زبان سے ہم قرات شروع کریں اور جب بسم اللہ اور حمد کر لیا جاوے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایک عمل شروع کر رہے ہیں ہم کتابت تو کتابت کے عمل کا ہی جز ہونا چاہیے بسم اللہ، اور کتابت کے عمل کا ہی جز ہونا چاہیے حمد۔ یہ وہ الگ بات ہے کہ بھائی حدیث پر عمل تو اس وقت بھی ہو جاوے گا جب بسم اللہ اور حمد زبان سے کر لی جاوے نہ لکھی جاوے، لیکن بہرحال کتابت کا تو آغاز حمد اور بسم اللہ سے نہیں ہوا۔ یہ اچھا جی، کیا منٹ باقی ہیں بھائی؟ جی اچھا 17-18 منٹ ہیں۔ بس میں بسم اللہ سے متعلق تو اتنی ہی گفتگو کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ نہ میں اس پر گفتگو کرتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متعلق کیا ہے
اور وہ مقدم ہے یا مؤخر ہے، اور اللہ اور اسم اصل میں کیا تھا، اور اللہ علم ہے اور یا اس میں جنس ہے، اور مشتق ہے یا جامد ہے، اور الرحمن الرحیم پر کیوں مقدم ہے، ان باتوں یہ گفتگو میں نہیں کرتا، اس واسطے کہ یہ باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ بس اب رہ جاتا مسئلہ باب کا۔ دیکھو پہلا سوال تو یہاں پر یہی ہے، ہاں چلو یہ بات چھوڑ کے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں اور ایک قصہ بھی سنا دوں۔ ہاں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کشف الباری میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور وہ خواب اس مناسبت سے بیان کیا کہ وہ اسی سوال کا جواب تھا جو سوال ابھی آپ کے سامنے چل رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کیوں اکتفا کیا، حمد کیوں ذکر نہیں کی۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے بخاری شریف پڑھانے کی فرمائش کر رہے ہیں، میں عذر کر رہا ہوں کہ میں نہیں پڑھا پاؤں گا، اور ان آزار میں سے ایک عذر یہ بھی بیان کیا میں نے کہ میرے پاس کچھ کتابیں نہیں ہیں مطالعے کے واسطے، رجوع کے واسطے، اس لیے میں نہیں پڑھاؤں گا۔ جب میں یہ جواب دے کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہیں پر حضرت امام بخاری علیہ رحمہ موجود ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زکریا تو کتاب شروع کر، جہاں ضرورت پڑے گی میں بتاؤں گا۔ تو حضرت شیخ نے درس شروع کر دیا۔ جب درس شروع کیا تو یہی سوال ذکر کر کے اس کے جوابات بتائے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہے جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب کراسات میں لکھی ہے۔ کراسہ جس کو کل آپ نے سنا تھا جز کے طور پر لکھی، اجزاء کے طور پر، گویا کہ سمجھو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جز ہو گیا، کتاب الایمان ایک جز ہو گیا، اور کتاب العلم ایک جز ہو گیا، اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ تو دراصل میں نے کراسات کے طور پر لکھی، پھر ان سب کراسات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، لیکن مجھے ان کے شروع میں حمد لکھنے کا موقع نہیں ملا، حمد لکھنے کی فرصت نہیں ہوئی مجھے۔ یہ جواب حضرت شیخ نے ذکر کیا کہ بخاری علیہ رحمہ نے خواب میں یہ جواب دیا اس کا۔ یہ خیر بہرحال بھائی بزرگوں کی بات تو بڑی ہوتی ہے ہی، وہ بات الگ ہے جس کا دل مانے قبول کر لے، جس کا دل نہ مانے نہ قبول کرے، لیکن بہرحال بڑوں کی بات تو بڑی ہوتی ہی ہے، لیکن اس سے سوال کا جواب نہیں ہوتا، اس واسطے کہ جب کراسات میں لکھی گئی تو ہر کراسہ ہر جز تو ایک مستقل عمل ہو گیا نا، جیسے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقاضا ہے، ایسے اس کے شروع میں حمد کا بھی تقاضا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہر جز کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ حمد ہونی چاہیے تھی، تو سوال پھر لوٹ آیا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کسی طرح حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو فرصت نہیں ملی، اس واسطے کہ بخاری کی تکمیل کے بعد 23 سال تک امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا درس دیا ہے، 23 سال تک اس کا درس دیا ہے، اس واسطے اور اس میں اضافہ بھی کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فربری کے نسخے میں
300 حدیثیں کم ہیں، اور حماد بن شاکر کے نسخے میں 200 حدیثیں کم ہیں۔ اس طریقے سے حدیثوں کا اضافہ اور کمی بیشی بھی ہوئی۔ تو اس وقت حدیثوں کے اضافے کی تو کمی بیشی کا تو وقت ملا ان کو، لیکن حمد لکھنے کا وقت نہیں ملا، خطبہ لکھنے کا وقت نہیں ملا۔ ہاں بہرحال یہ ایک لطیفہ تھا، اور ہمارے ایک بزرگ کی یہ بات تھی، آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، اور تھا یہ بھی ایسا ہی جیسے کہ اوپر جواب دیے گئے ہیں۔ بس جی، باب اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کے لغوی جی ہاں، باب کے لغوی معنی ہے دروازہ، مدخل الدار، دروازہ۔ لیکن ہماری کتابوں میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسائل یا وہ احادیث جو جنس میں متحد ہوں ان کے لیے عنوان قائم کیا جاتا ہے کتاب، اور جو نوع میں متحد ہوں ان کے واسطے عنوان قائم کیا جاتا ہے باب، اور جو صنف میں متحد ہوں ان کے واسطے عنوان قائم کیا جاتا ہے فصل۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر جنس کے واسطے نوع ضرور ہوتی ہے، کل جنس لا بد لہ من نوع، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اس کے تحت میں نہ تو کوئی اور باب ہے نہ کوئی اور فصل ہے، اس واسطے کتاب اس کا عنوان قائم کرنا مناسب نہیں تھا، باب اس کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ یہ باب، اس کو جب جزم اور سکون کے ساتھ پڑھا جاوے گا تو یہ اسماء معدودہ میں سے ہوگا، اور یہ ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ اور جب اس کو بابن پڑھا جاوے گا تو تنوین کی بنا پر ما بعد سے، یعنی کان بد الوحی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، البتہ ما قبل سے اس کا تعلق ہو جائے گا، اور یہ نکیرہ ہے تو اس سے پہلے مبتدا محذوف مان لیا جاوے گا اور کہا جاوے گا ھذا بابن، یہ ایک باب ہے۔ اور جب اس کو مضاف مانیں گے کیفہ کی طرف تو پھر چونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی تو بغیر تنوین کے اس کو مرفوع پڑھیں گے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بھائی۔